بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، تاریخ میں واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ اور حادثہ ہے جو کہ بھلائے نہیں بھولتی، لیکن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو امت پر اس واقعے کے جو اثرات مرتب ہوئے، اس کے بعد جو حوادثات اور واقعات رونما ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، ان پر نظر ڈالتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک حادثہ تھا، ایک واقعہ تھا، یہ اصل میں اس کے دو رنگ اور دو رخ ہیں۔ ہم آج دونوں واقعات جو کہ واقعی کربلا میں وقوع پذیر ہوا، اور ایک دوسرا جو رخ ہے جو کہ سراسر من گھڑت، سراسر پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان اور علو مرتبہ سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، ایک متحرک طبیعت کے مالک ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ چن لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یزید کے کردار کے بارے میں مسلمانوں کو عام طور پر واقفیت حاصل تھی، جانتے تھے۔ اضطراب مسلمانوں میں، ناپسندیدگی مسلمانوں میں ایک فطری امر تھا۔ عام طور پر مسلمانوں نے اس کو ناگوار سمجھا، ناپسند کیا۔ بہت سارے کردار ایسے تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کو ناپسند کیا، لیکن تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے صرف مسلمانوں کو تفرقے سے بچانے کے لیے اور آپس میں جنگ جدال سے بچانے کے لیے تعاون و کرہن یزید کی بیعت کی، تاکہ مسلمان افتراق سے اور مسلمان جنگ و جدال سے بچ جائے۔ دو بندے ایسے تھے جنہوں نے یزید کے بیعت نہیں کی، اور وہ دو بندے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ یہ مکہ مکرمہ میں چلے گئے، مدینہ منورہ میں تھے۔ وہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مشاورت ہوئی، ہر آدمی نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اسی علاقے میں رہیں، لیکن کوفہ نہ جائے، عراق نہ جائے۔ اور یہ مشورہ مسلمان کیوں دے رہے تھے حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عراق کے لوگ، خاص کر کوفہ کے لوگ انتہائی بے وفا تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غدر کیا، دھوکہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنے نفرت کا اظہار فرماتے تھے اور شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ تو جب عراق سے اور کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے، اور بے شمار بڑے بڑے سرداروں نے جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے، شیعان علی میں شامل تھے،
انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خطوط لکھے اور ہزاروں کی تعداد میں بیعت کا وعدہ کیا اور یزید کی بیعت کو توڑنے کا وعدہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کو دیکھ کر مشاورت کی، عبداللہ ابن عمر سے مشاورت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کی، اس طرح بہت سارے صحابہ سے اس نے مشورہ کیا۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ آپ عراق نہ جائیں، یمن چلے جائیں، ادھر اس علاقے میں رہیں، کہیں پر بھی رہیں، لیکن عراق نہ جائیں۔ لیکن وہاں کے لوگوں کے بار بار اصرار اور بار بار خطوط کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عازم کوفہ ہوئے۔ کوفہ کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا۔ عین 8 ذی الحجہ کو وہاں سے وہ نکلے، لیکن یہ کیا کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کوفہ کے حالات واقعات معلوم کرنے کے لیے بھیجے۔ وہاں پر خط لکھنے والے جو شیعان علی تھے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے رہے۔ اس وقت تک جب تک کہ عبید اللہ ابن زیاد نہیں آیا تھا۔ جب ابن زیاد آیا کوفہ میں تو تب ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہ جو بیعت تھی اس کو توڑا اور ابن زیاد کے حامی ہوتے گئے اور ابن زیاد نے ان کو دبایا اور اسی وقت تک دباتے رہے جب تک کہ ایک ایک فرد نے آ کر اس کو اپنے وفاداری کا اور اپنے عہد و پیما کا مسلم ثبوت نہیں دیا۔ اب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے بس تنہا ابن زیاد کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کو شہید کیا، لیکن شہید ہونے سے پہلے اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیج دی اور ایک عرب سردار سے یہ وعدہ لیا کہ آپ اس تک یہ پیغام پہنچا دیں گے کہ یہاں دھوکہ ہے، یہاں مت آؤ۔ اور یہ پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا بھی اس وقت جبکہ ابھی 4 راتوں کی مسافت باقی تھی کوفہ میں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع پر بھی کان نہ دھرا اور تقدیر کے سپرد کردے ہوئے وہ وہاں سے آئے اور آہستہ آہستہ وہ کربلا کی طرف گئے۔ کربلا میں جا کر ابن زیاد کی فوج سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ ہے، وہاں پر جنگ ہوئی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، اس کے ساتھ جو اہل بیت تھے، مرد تھے، وہ شہید ہوئے۔ اس کے لشکر میں جو 70 کے قریب جو لوگ تھے وہ شہید ہو گئے۔ یہ حقیقی واقعہ ہے۔ اب وہاں سے ایک رخ یہ ہے اس واقعے کا، ایک کربلا یہ ہے اور بہت دردناک شہادت ہوئی، سر کاٹا گیا، زیاد کے پاس لایا گیا، یزید کے پاس بھیج دیا گیا، سب کچھ ہو گیا۔ جزئی واقعات بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں اس کربلا میں کسی کا موجود ہونا ضروری تھا۔ اب اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی دیکھیں۔ اہل تشیع کے کتابوں میں ایک ایک لمحے کی خطبے ہیں، وہ بھی ذکر ہے۔ کس پر پہلے تیر چلتا ہے، کہاں سے کون تیر چلاتا ہے، کیا کہہ کر تیر چلاتا ہے، کس کو لگتا ہے وہ تیر، وہ کیسے گرتا ہے، وہ گرتے ہوئے کیا کہتا ہے۔ یہ شیعہ کتب میں ہے۔
حالانکہ نہ عطا ہے ان کا اور نہ پتہ ہے، کوئی اصل موجود نہیں۔ اصل میں ان کا چونکہ پروگرام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر صحابہ پر تبرہ کرے، صحابہ کو گالیاں نکالے، تو ان کو لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے کسی ہنر کا ہونا ضرور، اور ان کے پاس ہنر یہ ہے کہ یہ وہ جھوٹے اور من گھڑت کہانیاں لے کر، ادھر سے تیر آیا، فلاں بچے کو لگا، وہ نیچے گرا، اس نے اللہ، اس طرح یہ پورے جو واردات ہے اور واقعے کا جزئی جو ذکر ہے کربلا کا، یہ ان کا ایک آدمی ہے ابن مجنف، 150 سال بعد کوفہ کی گلیوں میں بیٹھ کر مرثیے کہتا تھا اور کربلا کے یہ واقعات ذکر کرتا تھا، خود بھی روتا تھا اور لوگوں کو بھی رلاتا تھا۔ تو یہ کربلا کا وہ دوسرا رخ ہے جس کو لے کر ان حضرات نے ایک پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیا، پورے دین کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ کربلا کے جزئی واقعات کا اگر کوئی مشاہد، کوئی دیکھنے والا، بیان کرنے والا ہوتا تو وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو یا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہو، اور یا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو وہاں کے باقی ماندہ تھے، یعنی جو بچ گئے تھے۔ ایک بھی روایت اہل تشیع کے کتابوں میں بھی ایک بھی روایت ان لوگوں سے تو منقول ہو نہیں سکتی جو قاتلین حسین ہیں، اور ان لوگوں سے بھی یہ روایات منقول نہیں ہے جو وہاں پر قیدی بنے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت میں سے تھے۔ ان میں مردوں میں تو بڑے عمر کا آدمی تو نہیں رہا، زین العابدین رہ گیا تھا، جو کہ جس سے ایک روایت بھی منقول نہیں ہے۔ تو یہ وہ کربلا کے دو رخ ہیں جن کو ایک کو اسلامی رخ کہا جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں واقع ہوا، بہت بڑا حادثہ ہوا، اور ایک شیعوں کا کربلا ہے جس کا نہ سر ہے اور نہ پاؤں ہے، کوئی بھی واقعہ اپنے اصل تک حقیقی طور پر ان لوگوں سے منقول نہیں ہے، نہ کسی صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ تو اسی من گھڑت روایات کو لے کر صحابہ پر تبرہ کرنا اور دوسرے صحابہ کو مطعون کرنا، اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا دجل اور فریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی صحیح سند کے ساتھ وہ روایت مذکور ہو جو کہ وہاں کے جو اہل بیت میں کسی نے بیان کیا ہو، تو کمنٹ باکس میں وہ لکھ سکتا ہے، دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔